الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر واسروا قولکم او اجہروا به انہ علیم بذات الصدور الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الأمم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ معززین حاضرین و سامعین اکرام، آج ہم نے جمعۃ المبارک کے ہفتہ وار درس قرآن میں ہم نے سورۃ ملک کی 4 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ آیت نمبر 12، 13، 14 اور 15۔ انشاءاللہ ان 4 آیات کریمہ کا ترجمہ اور مختصر تفسیر عرض کریں گے۔ بارگاہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ رب تعالی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق بخشے۔ گزشتہ آیات میں، پچھلے درس میں جہنمیوں کا اور کفار کا اور ان کے عذاب کا ذکر ہو رہا تھا۔ آج کے درس میں جو ہے نیک بختوں کا اور نیک آدمیوں کا، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور یہ قرآن کریم کا یہ طریقہ ہے کہ جہاں جنت کا ذکر کرتا ہے وہاں دوزخ کا ذکر بھی ہوتا ہے، جہاں کفار کا ذکر کرتا ہے وہاں مومنوں کا ذکر بھی کرتا ہے، جہاں گناہ گاروں کا ذکر کرتا ہے پھر نیک کاروں کا ذکر بھی کرتا ہے، جہاں اللہ کے عذاب کا ذکر ہوتا ہے تو ساتھ اس کی رحمت کا ذکر بھی ہوتا ہے، جہاں برائی کا ذکر ہوتا ہے ساتھ اچھائی کا بھی ذکر ہوتا ہے، کیونکہ شاید جو ہے وہ اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ الاشیاء تعرف باضدادها، کوئی بھی چیز ہو تو اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ جیسے روشنی ہو تو اندھیرے کا خیال آ جاتا ہے، رات ہو تو دن کا خیال آ جاتا ہے، سردی ہو تو گرمی کا خیال آ جاتا ہے، علم ہو تو جہالت کا خیال آتا ہے۔ تو یہ چیزیں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ صحت و بیماری کا خیال آ جاتا ہے۔ ہاں جی، تو اسی طرح پہلے کفار کا اور ان کے عذاب کا ذکر آیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ فرماتا ہے ان الذین یخشون ربهم بالغیب، بے شک وہ لوگ جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔
ہاں جی، لہم مغفرۃ و اجر کبیر، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ یعنی مومن کی یہ شان ہے کہ رب پر ایمان لاتے ہیں بغیر دیکھے کے، اور اس سے ڈرتے ہیں بغیر دیکھے کے۔ فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ لوگ، یہ ایمان کی صفت ہے کہ وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کو دیکھا نہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، قرآن نے فرمایا تو اللہ پر ایمان لائے۔ قرآن مجید کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا نہیں، ایمان لائے۔ فرشتوں کو دیکھا نہیں، ایمان لائے۔ قبر کے عذاب و ثواب کو دیکھا نہیں، ایمان لائے۔ جنت اور دوزخ کو دیکھا نہیں، ایمان لائے۔ تو یہ ہے ایمان بالغیب۔ آخرت کو دیکھا نہیں، ایمان لائے۔ تو فرمایا کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، ہاں جی، غیب کے ساتھ، پتہ ہے کہ رب تعالیٰ جل شانہ جو ہے اسی کی ذات نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، وہی ہر چیز کا مالک و خالق ہے، اور وہی قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ہاں جی، مالک یوم الدین، آخر دن، قیامت کے دن کا مالک وہی ہے، وہی حساب کتاب لے گا۔ تو اس کو دیکھا نہیں لیکن اس کو ڈرتے ہیں۔ یہاں ایک بات جو ہے آپ قابل غور ہے کہ یہ جو ہے نا اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جس میں آپ جتنا غور کریں اور جو آپ اس پر سوچ بچار کریں، اور انسان جب اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ بڑا متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے۔ تقوی کا معنی یہی ہے کہ اللہ سے ڈرنے والا۔ اور تقوی اور اللہ کا ڈر ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں قانون کوئی رستہ نہیں بنا سکتا، جہاں یہ دنیاوی قوانین جو ہیں یہ وہاں جاتی بھی نہیں ڈال سکتے، جو اللہ کے خوف سے انسان جو ہے نا برائی سے اور گناہ سے بچ سکتا ہے۔ مثلاً آپ جس شہر میں بھی رہیں، جس ملک میں بھی رہیں، اس کے قوانین، ہر ملک کے قوانین سخت ہوتے ہیں۔ لوگ ڈرتے ہیں، جی میں اگر یہ کام کروں گا تو مجھے سزا ہوگی، یہ کام کروں گا تو مجھے جو ہے نا جیل ہو جائے گی، یہ کام کروں گا تو پولیس پکڑ لے گی، یہ کام کروں گا میرے پر مقدمہ چل جائے گا، یہ کام کروں گا مجھے لوگ سو کر دیں گے، یہ کام کروں گا بدنام ہو جاؤں گا۔ لیکن جب اس کو کوئی چانس ملتا ہے جہاں اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، جہاں اس کا کوئی وٹنسز نہیں ہے، جہاں اس کو کوئی کیمرہ وغیرہ نہیں واچ کر رہا، تو وہ جو ہے نا جرأت کر لیتا ہے، چوری کر لیتا ہے، گناہ کر لیتا ہے، کوئی بھی ایسا برا کام کر لیتا ہے، کیونکہ وہ پتہ ہے کہ مجھے کوئی واچ نہیں کر رہا، تو گناہ تو ہو گیا۔ لیکن اگر کوئی انسان جس کو اللہ کا خوف ہو، اس کو پتہ ہے کہ کیمرہ کوئی نہیں ہے، اس کو پتہ ہے کہ کوئی مجھے واچ نہیں کر رہا، اس کو پتہ ہے کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں بالکل اس وقت محفوظ ہوں، کوئی بھی آدمی میرے گناہ کو، میری اس برائی کو نہیں دیکھ رہا، لیکن جب اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے تو دیکھنے کے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ انسان اس گناہ کی طرف جا سکے۔ یہ کہنے کا مقصد ہے کہ قانون جہاں قدم نہیں رکھ سکتا، وہاں کوئی کیمرہ جو ہے اس کو واچ نہیں کر سکتا،
جہاں کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے، جہاں اس کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، جہاں اس کو کوئی پوچھنے ٹوکنے والا نہیں ہے، وہاں اگر وہ گناہ سے بچتا تو کیسے بچ سکتا ہے؟ جب اس کو اللہ کا خوف ہو۔ یہ اللہ کا خوف ایسی نعمت ہے انسان کے لیے کہ انسان اس کے جب تقوی پرہیزگاری ہو، ڈر ہو اللہ کا، تو انسان کوئی چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی اور بڑے سے بڑا گناہ بھی، کوئی کسی گناہ کے قریب نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے میرا رب تو دیکھ رہا ہے۔ ہم نے کئی واقعات پڑھے بزرگوں کے کہ چھوٹی عمر میں ان کو جو ہے نا انہوں نے ضد کی کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے۔ جیسے اعلیٰ حضرت کا بھی ذکر آتا ہے کہ بچپن میں بہت چھوٹی عمر میں انہوں نے ضد کی کہ میں نے روزہ رکھنا ہے، ماں باپ نے رکھا دیا، آپ لوگ بھی اپنے بچوں کو روزہ رکھاتے ہو ان کی ضد پر، ان کے کہنے پر۔ اچھا، جب کچھ وقت گزرا تو والدین نے کہا اعلیٰ حضرت کو، بچے تھے، کہ بچوں کا روزہ ایسے ہی ہوتا ہے، آپ اتنی دیر سے بھوکے ہیں تو روزہ آپ پر فرض نہیں ہے، آپ نے 2-4 گھنٹے روزہ رکھ لیا، آپ کچھ کھا پی دیں۔ تو ہم نے کیا کہا کہ میرے رب کا حکم تو یہ نہیں ہے، وہ تو کہتا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک جو ہے روزہ رکھو۔ تو اسی طرح آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جب آپ ان کو روزہ رکھاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ ہمارا رب تو دیکھ رہا ہے نا، ہم نہیں کھاتے، ہم روزہ پورا کریں گے۔ تو یہ اللہ کا خوف ہے کہ انسان جو ہے روزے کی حالت میں ہے اور اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا، گھر میں اکیلا ہے، ریفریجریٹر میں کھانا پانی موجود ہے، پیاس بھی لگی ہے، دن بھی بہت بڑا ہے، بیمار بھی ہے وہ آدمی، اور اس کو تکلیف بھی ہو رہی ہے، لیکن اس کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ قیامت تو دیکھی جائے گی جب آئے گی، لیکن ابھی تو وہ کچھ کھا پی سکتا ہے نا، لیکن نہیں کھاتا پیتا۔ ایک یہ ہے کہ اللہ کا خوف جس کے پاس ہے۔ اسی طرح کئی ایک احادیث آتی ہیں جس میں جو ہے انسان اللہ کے ڈر سے وہ گناہ نہیں کرتا تو رب تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اس کا بہت بڑا اجر دے گا۔ جیسے وہ حدیث پاک آتی ہے نا کہ 7 لوگ ہیں جو قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوں گے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 7 دن ہوگی جن کو رب تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ پرووائڈ کرے گا۔ ان میں سے ایک آدمی وہ ہے جس کو خوبصورت عورت لڑکی گناہ کی طرف بلائے اور اس کو جو ہے کوئی پوچھنے ٹوکنے والا بھی نہ ہو، اس کو گناہ کرنے کا چانس بھی ہو، وہ صرف اس لیے رک جائے کہ میں اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں، صرف اس وجہ سے وہ رک جائے کہ میں اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں، اور وہ اس کی طرف توجہ نہ کرے، وہ شخص قیامت کے دن عرش الہی کے سائے کے نیچے ہوگا۔ ہاں جی، کیسی، یعنی دنیا میں تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ کے عذاب نے اس کو روکا تو محشر کے دن وہ عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ مسلم شریف کی حدیث ایک آپ نے سنی ہوگی کہ 3 آدمی جو تھے بنی اسرائیل کے، وہ سفر کر رہے تھے تو بارش آ گئی، تو انہوں نے پہاڑ کی کسی غار میں انہوں نے بارش سے بچنے کے لیے داخل ہو گئے، مسلم شریف کی حدیث سے۔ اب جب بارش آ رہی تھی تو وہ اندر چھپ گئے، بارش سے بچتے بچتے، تو بارش جو ہو رہی تھی تو ایک بہت بڑا پتھر جو ہے نا وہ لٹکا اور غار کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب پتھر ہے جو کرین سے بھی بڑی مشکل ہٹایا جاتا ہے، وہ کیسے ہٹتا؟ اب زندہ 3 آدمی قبر میں دفن ہو گئے۔ اب دیکھیے حدیث پاک آتی ہے، یہ پہلے امتوں کی بات ہے، حضور کی امت سے پہلے کی۔ آپ نے فرمایا کہ وہ 3 جب غار میں بند ہو گئے تو انہوں نے کہا، سوچا آپس میں کہ اب ہم کس طرح نکل سکتے ہیں۔ دیکھو رب پر کیسا ان کا یقین اور ایمان تھا۔
تو ان تینوں نے کہا کہ ہم اپنی زندگی میں اگر ہم نے کوئی اچھی نیکی کی ہے تو ہم اس نیکی کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں تو ہو سکتا ہے اس نیکی کے وسیلے اور برکت سے یہ عذاب ٹل جائے۔ یہ تینوں نے مشورہ کیا، تو تینوں نے کہا کہ بھئی سوچے اپنی اپنی نیکی کوئی۔ اب نیکیاں تو انسان نے بہت کی ہیں، آپ لوگوں نے بھی بہت کی ہوگی، میں نے بھی کی ہوگی، جو بھی ہم سے ہوتی ہے، لیکن ایسی نیکی کہ جس کے اندر بالکل خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو، کسی اور چیز کا دخل نہ ہو، وہ نیکی جو ہے وہ اگر آپ اور میں سوچیں تو ہمیں بڑی مشکل کو نظر آئے گی۔ ہر نیکی میں کوئی نہ کوئی مفاد، کوئی نہ کوئی دنیا داری، کوئی نہ کوئی دکھلاوا، کوئی نہ کوئی اپنا مفاد ہوگا اس میں، ہاں جی۔ لیکن خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے جو نیکی ہے وہ کچھ اور اثر رکھتی ہے۔ تو سوچ سوچ کے ان کا جی ٹھیک ہے۔ ایک بولا، اس نے کہا کہ میری نیکی جو ہے نا وہ یہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس نے کیا، یہ آگے پیچھے جو ہے نا ان کی کہ پہلے یا دوسرے تیسرے نے کیا کہا، میں آپ کو وہ ترتیب نہیں، میں تینوں کی نیکی کی ذکر کر رہا ہوں۔ مسلم شریف میں جو ترتیب ہے ہو سکتا ہے میں اس میں بھی صحیح بیان نہ کر سکوں۔ ایک نے کہا کہ میں بکریاں وغیرہ چرایا کرتا تھا اور شام کو جب گھر آتا تو میرے والدین ضعیف تھے، بچے بھی تھے، تو میں سب سے پہلے بکریوں کا یا گائے کا یا جو دودھ ہوتا تھا وہ میں دو کر اپنی والدہ کو پلاتا، پہلے والدہ کی خدمت کرتا، اس کو میں دودھ وغیرہ پلاتا، جب وہ مطمئن ہو جاتی، دودھ سے سیر ہو جاتی، تو پھر میں وہ اپنے بچوں کو اور فیملی کو دیتا، والدہ کی خدمت پہلے کرتا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ والدہ سو گئی اور میں جب گھر پہنچا تو والدہ سوئی ہوئی ہے۔ اب بچے جو ہیں وہ بھوک سے بلک رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں کھانا لینا، روٹی وغیرہ جو بھی دودھ ہوتا ہے، پرانے دور میں تو زیادہ تر دودھ ہی پیتے تھے، روٹی وغیرہ تو کم ہوتی تھی۔ تو میں نے بچوں کو دے دیا صرف اس لیے کہ میں اپنی والدہ کی خدمت کو بڑا ضروری اور اہم سمجھتا تھا۔ تو میں انتظار کرتا رہا، جب والدہ کو نہ جگایا نہ اس کو دودھ پلایا۔ جب وہ خود جاگی تو میں نے پہلے والدہ کو دودھ پلایا اور اس کے بعد میں نے اپنے بچوں کو پلایا، اگرچہ وہ بھوکے تھے، وہ ضرورت مند تھے، لیکن والدہ کے احترام کے لیے میں نے بچوں کو پہلے نہیں دیا، والدہ جو میری روٹین تھی اس کے مطابق والدہ کو پہلے پلایا، اور اس میں صرف اللہ کی رضا شامل تھی کہ اس نے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا۔ اے اللہ، اگر تیری بارگاہ میں یہ میرا عمل قبول ہے جو میں صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اس مصیبت سے میں جان چھڑا دے، پتھر کو ہٹا دے۔ تو یہ نیکی کرنے سے، اس کا وسیلہ پیش کرنے سے پتھر اتنا ہٹ گیا کہ ہمیں باہر تھوڑی روشنی نظر آئی، لیکن ہم نکل نہیں سکتے تھے، تو کچھ ہل گیا پتھر۔ اب یہ بھی بہت بڑی ایک ہوپ ہے کہ پتھر اتنا اوپر ہو گیا کہ آپ کچھ چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرے نے کہا کہ میں نے بھی ایک نیکی کی ہے، میری کزن جو تھی اس نے مجھے گناہ کی طرف بلایا اور میں بھی گناہ کے لیے تیار ہو گیا، وہ بھی گناہ کے لیے تیار ہو گئی، لیکن جب بالکل گناہ کا وقت آیا تو اس نے مجھے کہا کہ اللہ سے ڈر جا اور یہ گناہ نہ کر اور مجھے بھی گناہ سے بچا لے۔ اگر میں چاہتا اس وقت تو میں گناہ کر لیتا، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، لیکن اس کے کہنے پر کہا اس نے کہ اس گناہ سے باز آ جا، رک جا،
اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ تو اس کے کہنے پر مجھے بھی اللہ کا خوف آیا اور میں اس گناہ سے ڈر گیا۔ کوئی اس وقت ہمیں منع کرنے والا نہیں تھا اور وہ بھی نہیں منع کرنے والی تھی اس گناہ سے، میں بھی، لیکن جب اس کے کہنے پر میں اس گناہ سے بچ گیا، مجھے اللہ کا خوف آ گیا سامنے، تو میں اس گناہ سے، اے اللہ تیرے عذاب سے ڈرتے ہوئے میں بچ گیا، میں نے وہ گناہ نہیں کیا۔ اگر تمہیں میری یہ نیکی تیری بارگاہ میں قبول ہے تو ہمیں اس مصیبت سے ہماری جان چھڑا دے۔ یہ کہا تو پتھر تھوڑا اور اونچا ہو گیا، لیکن پھر بھی ہم نکل نہیں سکتے تھے۔ یہ دونوں دیکھیے کہ پہلا جو ہے والدین کے ساتھ نیکی کرنا، آج دیکھ لو کہ بچوں اور بیوی کے کہنے پر کون ہے جو ماں کی خدمت کرے یا باپ کی خدمت کرے؟ آپ روز اخباروں میں پڑھتے ہو کہ ماں باپ کو جو ہے اس میں کیا بولتے ہیں اس کو، اولڈ ہوم میں بھیج دیتے ہیں، ہاں جی، بیوی کے کہنے پر، اور اگر گھر میں بھی رکھتے ہیں تو ان کی حالت جو ہوتی ہے تو وہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ اصل میں تو ماں باپ گھر کے مالک ہوتے ہیں نا، مکان بھی انہیں کا ہوتا ہے، اولاد بھی انہیں کی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن بیگم کے آنے کی دیر ہے تو پھر ان کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، والدین کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ خود بھی سمجھتے ہیں کہ اب گھر کی بالکن یہ ہے، ہم نہیں ہیں یہ۔ لیکن اس عمر میں والدین کے ساتھ نیکی کرنا یہ بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑا ثواب ہے، جو کہ بڑا مشکل ہے کہ کسی کو اس چیز کا خیال آ جائے۔ اور دوسرا جو ہے، جب انسان کا پر شہوت اور نفس اور شیطان حاوی ہو جائے، اس گناہ سے بھی بچنا بڑا مشکل ہے۔ اس وقت جو بچنا بڑا مشکل ہے، بعد میں اگرچہ وہ توبہ شوبہ کرتا رہے، لیکن اس وقت گناہ سے بچنا بڑا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تیسرا آدمی بولتا ہے، یہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے، کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میرے پاس ایک مزدور تھا جس کو میں نے مزدوری کے لیے رکھا، جب اس کو پے دینے کا وقت آیا تو اس کو کوئی کام پڑ گیا، وہ چلا گیا، بغیر تنخواہ لیے چلا گیا، ہفتہ 2 ہفتے مہینہ جو کام کیا اس نے، تو جو اس کی مہینے کی یا 15 دن کی یا ہفتے کی جو کچھ تھی اجرت، وہ لیے بغیر، وہ کسی کام کے لیے چلا گیا بغیر بتائے کہ میں ان کو نہیں دے سکا، وہ دے نہیں سکا۔ اب مجھے ڈر کہ یہ اس کا حق ہے، اس نے محنت مزدوری کی ہے اور اس کا حق ہے، میں اس کو دے نہیں سکا، اب میں اگر کھاتا ہوں تو اس کا حق ہے، ہاں جی، اور میں کیسے اس کو پہنچاؤں؟ تو میں نے اس پیسے کو انویسٹ کر دیا، اس کی بھیڑ بکری لے لی یا اس کی مرغیاں لے لی میں نے، یا کوئی کام کر لیا، میں اس کو جیسے اپنا میں کاروبار سنبھالتا تھا، میں نے اس کو بھی سنبھالنا شروع کر دیا۔ اب اس سے آگے اور مرغیاں ہوئیں یا اور بکریاں پیدا ہوئیں اور بھیڑیں پیدا ہوئیں، پھر میں نے اس کو بڑھا کر گائے لینی شروع کر دی، پھر اونٹ لینی شروع کر دیے، وہ نہیں آیا، سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، جتنا بھی عرصہ گزر گیا، یعنی دن نہیں، مہینے نہیں، سال گزر گئے۔ اب اس کا جو تھا، ظاہر ہے کہ جب آپ بکری لیتے ہیں تو بکری کے بچے پیدا ہوتے ہیں بڑے جلدی، اس میں بڑی برکت ہوتی ہے، پھر آگے ان کے بچے پیدا ہوئے، پھر اب تو اس کا ایک بہت سارا مال جمع ہو گیا۔ تو وہ ایک دن آیا، اس طرف سے گزرا، تو میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا دیکھ ادھر آ، بات سن، تیرا میں انتظار کر رہا ہوں، تیری کچھ تنخواہ رہتی ہے؟ اس نے کہا ہاں مجھے بھی پتا ہے، مجھے رہتی ہے، میں لینے کے بغیر چلا گیا تھا۔ تو اس کو کہا کہ یہ سارا جو کیا بولتے ہیں اس کو، ریوڑ ہے، یہ تیرا ہے۔ اس نے کہا میرے ساتھ مذاق کرتا ہے تو؟
ہاں جی، 1 مہینے کی پے ہے، $100 ہوگی، $200 ہوگی، جتنی بھی ہوگی، اس وقت تو اتنی بھی نہیں ہوتی تھی، تو میرا مذاق کر رہا ہے کہ یہ ریوارڈ سارا میرا ہے؟ اس نے کہا نہیں تیرا ہے۔ اس نے پھر ساری سٹوری بتائی اس کو کہ تیرا جتنا بھی مال تھا اس سے میں نے بکریاں لی، یا میں نے مرغیاں لی، یا بھیڑیں لی میں نے، پھر وہ آگے بڑھتی گئی، میں اس کی حفاظت کرتا رہا، اور تو اتنے سال نہیں آیا یا اتنے مہینے نہیں آیا، دیکھ یہ تیرا مال ہے سارا، اور میرا اس سے کوئی ایک پینی بھی میں نے تیرے حق میں نہیں ماری۔ اب یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ ہاں جی، لوگ تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جان چھٹی ہو گیا، بینک کے پیسے ہمارے پاس آ گئے، بینک بھول گیا، بینک کرپٹ ہو گیا، فلانی چیز ختم ہو گئی، فلانا بزنس ختم ہو گیا، فلانا مجھے قرضہ لینے والا مر گیا، بہت ساری ایسی صورتیں آتی ہیں، آدمی کہتا ہے جان چھٹی، میرے پیسے بچ کے مجھے۔ لیکن جو حق کسی کا ہو، جب اس نے غریب کو اس کا حق دیا تو اس نے کہا کہ میں نے اس کا مال جو اس کی مزدوری تھی، میں نے بین و عن ساری کی ساری اس کو لوٹا دی، اس کے فائدے کے ساتھ۔ اگر میرا عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے تو یہ پتھر کو ہٹا دے۔ وہ پورا پتھر جو اوپر ہو گیا، تینوں نکل گئے باہر۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں، ایک بات میرے ذہن میں یہاں سے آ گئی کہ وہ جو عمل اس کا تھا، جو اس نے تنخواہ دی اس کو بھیڑ بکریوں کی صورت میں، یا ایک آدمی نے اپنی ماں کو دودھ پلایا، بچوں کو نہیں پلایا، یا اس بندے نے جو گناہ کے پر قادر تھا تو گناہ اس نے نہیں کیا اپنی کزن کے ساتھ، یہ تینوں عمل جو ہیں یہ مخلوق ہے یا خالق ہے؟ یعنی یہ خالق ہے یا مخلوق ہے؟ خالق تو نہیں نا، خالق تو اللہ کی ذات ہے۔ ہاں، خالق اللہ کی ذات ہے۔ میں بات بڑی آپ کو سمجھانے لگا ہوں، یہ مخلوق ہے، کیونکہ اللہ فرماتا وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ، اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا اور جو تم عمل کرتے ہو نا وہ بھی اسی نے پیدا فرمایا۔ یعنی آپ جو نماز پڑھتے ہو یہ مخلوق ہے نا، اور یہ اس کا خالق کون ہے؟ اس کا خالق بھی اللہ ہے۔ تم کرتے تم ہو، صدقہ تم دیتے ہو، نماز تم پڑھتے ہو، قرآن تم پڑھتے ہو، حج تم کرتے ہو، زکوٰۃ تم دیتے ہو، غریب کی مدد تم کرتے ہو، یہ عمل ہے، لیکن اس کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اور اس میں یہ ہے کہ ان تینوں نے اس عمل کو وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، اور اللہ نے ان کا وسیلہ قبول فرمایا، اور مسلم کی حدیث ہے صحیح، اور اللہ نے اس کے عمل کو قبول فرما کر ان کی مشکل کو حل کر دیا۔ اسی طرح جب آپ کا کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے، آپ صدقہ دیتے ہو، نفل پڑھتے ہو، کوئی ایسا خیر عمل کرتے ہو اور دعا کرتے ہو یا اللہ میں نے یہ صدقہ دیا، میں نے نماز پڑھی، یہ نفل پڑھی، تلاوت کی، اس کی برکت سے اس بیماری کو دور کر دے، ہو جاتی ہے نا۔ تو یہ عمل جو آپ کرتے ہو یہ کیا؟ یہ خالق ہے یا یہ بھی مخلوق ہے؟ ہاں بولو نا، کیا ہے؟ یہ مخلوق ہے نا۔ تو یہ جو آپ کرتے ہو، کبھی آپ کا خیال اس طرف نہیں گیا کہ یہ تو ہم شرک کر رہے ہیں؟ ہاں جی، کیونکہ ہم اللہ سے مدد نہیں مانگ رہے، ہم تو اس عمل کو سامنے پیش کر رہے ہیں۔ غور کیا آپ نے؟ جب عمل بھی مخلوق ہے اور اس سے آپ مدد مانگ کر بیماری کو دور کر رہے ہو، اپنی تکلیف کو دور کر رہے ہو، اس کو وسیلہ بنا رہے ہو، اس کا وسیلہ مانگ رہے ہو، اس کے وسیلے سے آپ دعا مانگ رہے ہو، تو یہ وسیلہ مخلوق ہے یا خالق ہے؟ مخلوق ہے نا۔ اور ساری مخلوق میں سب سے افضل کون ہے؟ ساری مخلوق میں سب سے افضل کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمل کو سے تو تم اپنا وسیلہ مال مانگ کر تم مشکلیں حل کرا رہے ہو،
اور حضور کے ساتھ سے وسیلہ تم اگر مانگو تو کہتے یہ شرک ہے. حضرت غوث پاک سے اگر تم وسیلہ مانگو، ان کو وسیلہ پیش کرو تو کہتے یہ شرک ہے. ہاں جی، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وسیلہ مانگو تو کہتے تم شرک ہے. وہ بھی مخلوق ہے، یہ عمل بھی مخلوق ہے، اور افضل مخلوق رسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس سے تم یعنی عقل تمہارے اتنی ماری گئی ہے کہ جو افضل مخلوق ہے اس کا وسیلہ پیش کرو تو کہتے ہو شرک ہے. اور یہ جو صدقہ خیرات نوافل یہ بھی مخلوق ہے، اسی وسیلے سے تم کہتے ہو کہ یہ ہماری مشکل حل ہو گئی. یہ مشکل کشا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا نہیں ہے. تو کیا فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں غیب کے ساتھ، یعنی جیسے کہ یہاں اور کوئی شخص موجود نہیں ہے لیکن کہتے اللہ تو موجود ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. یہ ہے کہ غیب کے ساتھ ڈرنا کہ وہ کوئی اور چیز نہیں دیکھ رہی، اللہ دیکھ رہا ہے، اور وہ سب سے زیادہ اغیب الغیوب ہے. رب تعالیٰ کی ذات سب سے زیادہ غیب ہے. اس سے ڈر کر تم اتنے بڑے گناہ سے بچ جاتے ہو اور گناہ نہیں کرتے ہو. تو فرمایا کہ اس کے لیے پھر کیا ہے، لہم مغفرۃ و اجر کبیر. اللہ ان کو بہت بڑا اجر دیتا ہے اور ان کی مغفرت فرما دیتا ہے، ان کو بہت بڑا اجر دیتا ہے. ایک مقام پر فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو شخص اللہ سے ڈرا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، یعنی جب وہ عبادت کرتا ہے تو اللہ کا ڈر اس کے دل میں آ جاتا ہے. جیسے آپ کا حکم کیا ہے کہ جب نماز پڑھو تو اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. اپنی مخلوق کی طرف عبادت کرتے ہوئے اپنے گھر اپنے کاروبار کی طرف توجہ نہیں ہونی چاہیے. ہاں جی، صلی کأنک تراہ، ہاں جی، نماز ایسے پڑھو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. ایسا خوف ہونا چاہیے، ایسی خشوع خضوع ہونا چاہیے. صلی، نماز ایسے پڑھو کأنک تراہ، گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَّمْ تَكُن تراہ، اور اگر تمہیں یہ مقام حاصل نہیں کہ تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، جیسے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں. ہاں جی، ایک تو نماز صحابہ کی تھی نا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک رب کو سجدہ نہیں کرتا جب تک کہ اس کو دیکھ نہ لوں. یہ صحابہ کی نماز تھی. ایک ہماری ہے کہ ہمیں جو ہے نا، اگر قاری صاحب ہم سے پوچھ لیں ہٹ کے کہ میں نے کتنی رکعتیں پڑھائی ہیں، تو کوئی بھی نہیں بولتا کہ کتنی رکعتیں پڑھائی، کیونکہ کسی کو خیال ہی نہیں ہے. ہاں جی، کوئی اپنے گھر پہنچا ہوا ہے، کوئی بزنس پہ پہنچا ہوا ہے، کوئی اپنے بینک کا حساب کتاب کر رہا ہے، کوئی سو رہا ہے، کوئی جاگ رہا ہے. کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، ہے یا نہیں. تو یہ تو قاری صاحب جو ہے نا وہ پڑھاتے ہیں، نماز پڑھا دیتے ہیں. تو یہ بڑی ہماری ان کی مہربانی ہے کہ کبھی انہوں نے کہا نہیں کہ میں نے کتنی رکعتیں پڑھائی ہیں، کیونکہ ہمیں بھی نہیں پتہ کتنی پڑھاتے ہیں کتنی نہیں پڑھاتے. ہاں جی، تو ہمیں کسی کو نہیں پتہ ہوتا. یہ ہماری نماز ہے. وہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا نا، مجنو اس کے سامنے سے گزرا تو اس نے نماز توڑ دی، اس کو تھپڑ مار دیا. اس نے کہا مجھے کیوں مارا؟ اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو میرے آگے سے گزرا ہے. تو مجنو کہنے لگا عشق لیلا میں میری حالت تباہ. مجھے تو نہیں پتا، اپنی لیلا کے خیال میں چلتا جا رہا تھا، مجھے کیا پتا کہ تو کیا کر رہا ہے. عشق لیلا میں میری حالت تباہ، اور وصل حق میں غیر پر تیری نگاہ. میں تو ایک عورت کے چکر میں، اس کے خیال میں، اس کے عشق میں گزر رہا ہوں، اور مجھے نہیں پتا کہ تو کھڑا یا نہیں کھڑا. اور تو اس رب کائنات کی عبادت کر رہا ہے، اس ذات باری تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے غیر پر تیری نگاہ. تمہیں پتہ چل گیا کہ میں تیرے سامنے سے گزر رہا ہوں. ہاں جی،
عشق لیلا میں میری حالت تباہ، اور وصل حق میں غیر پر تیری نگاہ۔ ہاں جی، کیا اسی کو کہتے ہیں راز و نیاز؟ یہ جو ہے کہ صلی کانک ترا ہو، نماز ایسے پڑھو جیسے تم اللہ کے ساتھ باتیں کر رہے ہو، اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے تو پھر ایسا سمجھو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے نا۔ اور جب تم جج کے سامنے کھڑے ہو عدالت میں، تم ٹوپی اتار کر کھڑے ہوتے ہو، تم سارا فون بند کر لیتے ہو، کسی قسم کی بات نہیں کرتے ہو جج کے سامنے، ڈر کے بارے کہ کہیں اگر اس کو پتہ چل گیا تو ہمیں کہہ کہ اس کو گرفتار کر لو، پکڑ کے جیل میں ڈال دو، اتنا ڈر۔ اور رب کائنات کے سامنے کھڑے ہو کر تمہیں کسی قسم کا خوف نہیں۔ کیا اسی کو کہتے ہیں راز و نیاز؟ بس نمازی دیکھ لی میں نے تیری نماز، یہ تیری نماز ہے جی۔ تو اللہ کے حضور جب آدمی کھڑا ہونا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جب انسان اللہ کے خوف کے ساتھ اپنے رب کے سامنے عبادت میں کھڑا ہو، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو نفسانی خواہشات اور دنیا کے چکروں سے روک کر اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے آدمی، تو پھر کیا ہے اس کا مقام؟ کیا ہے کہ قرآن فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پھر اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ اسی طرح دوسرے مقام پر فرمایا سورۃ کاف میں غالباً، من خشی الرحمن بالغیب، جو شخص اللہ سے ڈرا، وجاء بقلب منیب، اور ایک ایسا دل ڈرنے والا، اللہ کی بارگاہ میں رونے والا دل لے کر اللہ کی بارگاہ میں آیا۔ من خشی الرحمن بالغیب، جو اللہ وحدہ لا شریک سے ڈرا، وجاء بقلب منیب، اور ایک کمزور اور عاجز اور ڈرنے والا رونے والا دل لے کر اللہ کی بارگاہ میں آیا، تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ ادخلوها بسلام، پھر حکم ہوتا ہے کہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جا۔ ہاں جی، ذالک یوم الخلود، یہ آج کا دن ہے کہ جو جنت میں تو داخل ہو جائے گا۔ یہ ہے اللہ کا خوف۔ اللہ کا خوف جس آدمی کو ہے، اسی لیے جب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھایا نا، تو نکاح میں جو 3 آیتوں کا حکم ہے پڑھنے کا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، سورہ نساء کی پہلی آیت۔ اگلی آیت جو ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے لوگو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، ایسا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ ہاں جی، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور میک شور کہ جب تمہاری موت آئے تو اسلام پر موت ہے، کفر موت نہ ہے۔ تیسری آیت جو سورہ احزاب کے آخری رکوع کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم، وہ وہاں بھی تقوی کا حکم ہے۔ تو آپ نے 3 آیتیں قرآن مجید سے چنی، اور تینوں میں تقوی ہے، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ کیوں کہ میاں بیوی کے حقوق جو ہے نا، گھر کے حقوق، اس میں بڑی چیزیں انوالو ہیں۔ صرف جو ہے نا شادی شدہ ہونا یا ازدواجی زندگی گزارنا صرف وہ نہیں ہے، اس میں عدل اور انصاف ہے، بیوی کو اور اس کا حق پہنچانا، کھانے پینے کا، لباس کا، کپڑے کا، بچوں کے ساتھ روٹی، ان کو تعلیم کا بندوبست، ان کی اخلاقی جو ہے اقدار کو ملحوظ رکھنا، ان کو نیک بنانا، ان کو دین سکھانا، ان کو صحیح کھانا پرووائڈ کرنا، ان کی تربیت کرنا۔ بیوی اگر 2 ہیں 3 ہیں تو ان کے حقوق ادا کرنا، یا 1 ہے تو اس کے ساتھ بھی اس کی عزت و احترام اور ادب کرنا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے،
اتنا آسان کا. اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان اگر جھگڑا گھر میں ہو جائے اور جھگڑا ہو جائے تو پھر تم زیادتی کرو، گالی گلوچ کرو، یا اس کو مارو پیٹو، یا اس کو گھر سے نکالو، یا تم حد سے زیادہ زیادتی کرو اس کے ساتھ، تو یہ تم روکنے والا وہاں کوئی نہیں، کیونکہ الرجال قوامون علی النساء، مرد کو ہم نے طاقت دی ہے عورتوں پر. تو اگر تم زیادتی کرو گے تو گناہگار ہو جاؤ گے. تو اس لیے فرمایا کہ تقوی، نکاح کے وقت تقوی کا حکم دیا کہ خبردار اللہ سے ڈرتے رہنا، کہ جب اللہ سے ڈرو گے تو تم جو ہے نا گھر کے حقوق صحیح طرح ادا کر سکو گے. ہر وقت ڈرتے رہو گے کہ میرا کیا حشر ہوگا اگر میں نے زیادتی کی تو. جیسے حکم ہے کہ قیامت کے دن جس آدمی کی 2 بیویاں ہیں اگر وہ ان کے حقوق پورے ادا نہیں کرتا تو اس کو فالج ہوگا. فالج کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ آدھا حصہ جو اس کا ہے نا وہ کام نہیں کر رہا، آدھا کام کر رہا ہے. تو کیا مطلب کہ 2 بیویاں ہیں نا، تو تم نے ایک کا حق مارا، جس کا حق مارا اب تم فالج زدہ ہو گئے قیامت کے دن، کہ اس کا حق مارا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا فرماتے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے تھے کہ یا اللہ، میرے جو ہے نا ازواج ہیں، بیویاں ہیں، ان میں کسی کے ساتھ میری زیادہ محبت ہے، کسی کے ساتھ کم ہے. یہ وہ چیز ہے جس کو میں برابر نہیں کر سکتا، جس کو میں برابر نہیں کر سکتا. جتنی مجھ کے اندر ہمت ہے میں کوشش کرتا ہوں برابری کی. ہاں جی، کہ آپ جو برابری کا حکم ہے نا وہ ہے کہ اگر ایک رات ایک گھر میں رہ دیں، دوسری رات دوسرے گھر میں رہے، چاہے وہ عورت بوڑھی ہے یا ینگ ہے، تو گھر میں رہنا، رات ادھر گزارنا یہ ضروری ہے. ایک گھر میں تم نہیں کر سکتے کہ 4 دن ایک گھر میں گزارو، دوسرے گھر میں ایک رات گزارو. برابر کے یعنی جتنی رات ادھر گزارے اتنی ادھر گزارو، انلیس کہ جو ہے وہ دوسری بیوی تمہیں اجازت دے دے کہ جیسے حضرت سودا نے اجازت دی کہ میری راتیں یہ ساری حضرت عائشہ صدیقہ کے لیے. لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف عدل فرماتے تھے. اس کے باوجود کہا کہ یا اللہ، میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہوں، لیکن جو محبت ہے نا ازواج کے درمیان اس میں نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ ایک دل کی چیز ہے، مجھے اس میں معاف فرما دینا یا اللہ. تو یہ جو ہے نا یہ ساری چیزیں جو ہے نا آتی ہیں، چاہے کسی کی ایک بیوی ہے یا زیادہ ہے، اولاد ہے، بیوی ہے، گھر ہے، تو اس کے اندر اخراجات دینا، ان کی تعلیم کا بندوبست کرنا، ان کی تربیت کرنا، ان کو دین سکھانا، یہ سارے حقوق ہیں جو انسان جو ہے نا کبھی غصے میں آ کر کسی سے زیادتی کر جاتا ہے، کبھی کسی سے لڑ پڑتا ہے، کسی کو برا بھلا کہتا ہے. ہاں جی، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا نا تو آپ نے 2 چیزوں کا حکم، آخری الفاظ جو آپ کے ہیں، آپ نے فرمایا غلاموں کا خیال رکھنا، کیونکہ وہ بھی تمہارے انڈر ہے، کمزور قوم ہے، غلام تمہارے زر خرید ہے نا، تم ان کو مارو پیٹو برا بھلا کہو، تمہیں کو پوچھنے والا نہیں ہے. اور عورتیں بھی اپنا گھر چھوڑ کر تمہارے پاس آئی ہیں، وہ بھی تمہارے انڈر ہیں. آپ نے عورتوں کا خاص خیال فرمایا عورتوں کو اور غلاموں کا خیال رکھنا. تو یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب آپ اس زوم میں نہ رہیں کہ اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، الرجال قوامون علی النساء، ہمارے اندر طاقت ہے، ہم جو مرضی کریں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پوچھنے والا ہے کہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کا خیال کرو، ان کو مارو نہیں، ان کے ساتھ سختی نہ کرو، زیادتی نہ کرو. اور یہ تب بھی چیز حاصل ہوتی ہے جب وہ 3 آیتیں جو ہیں جس میں تقوی کا حکم ہے، جہاں کوئی قانون آپ کو نہیں گرفتار کر سکتا، کوئی قانون آپ کے ساتھ پکڑ نہیں سکتا آپ کو، کیونکہ ہر وقت تو کیمرہ اور قانون اور پولیس نہیں ہے نا، اور تم زیادتی کرتے رہو
اور تم جج کو کہو، وکیلوں کو کہو کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، تم وہ ثابت نہیں کر سکتے۔ لیکن قیامت کے دن یہ جو کرامن کاتبین ہیں یہ تو دیکھ رہے ہیں نا سارا کہ تم نے کیا بولا کیا کہا۔ یہی فرمایا کہ تم اللہ کا خوف جس بندے کے دل میں ہے اس کا گھر جو ہے وہ جنت کا باغ ہے۔ ہاں جی، اس لیے فرمایا نا کہ جس آدمی کو بیوی اچھی مل جائے، ہاں جی، 4 چیزیں جو فرمایا اس کی دنیا میں جنت ہے اس کے لیے۔ ہاں جی، تو عورت کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ خیال کرنا یہ بڑا انتہائی ضروری۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں غیب کے ساتھ ان کے لیے مغفرت و اجر عظیم ہے۔ اور فرمایا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ وَاجْهَرُوا بِهِ، تم اپنی بات آہستہ کہو یا آواز بلند آواز سے کہو، وہ تمہارے دلوں کے راز جاننے والا ہے۔ مشرکین مکہ کیا کرتے؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرتے تھے۔ اب جب بیٹھتے نا کہیں بھی تو جبریل امین ان باتوں کو سنتے اور حضور کو بتا دیتے، آج کافروں نے یہ کہا، آج کافروں نے یہ کہا، آج کافروں نے یہ کہا، بتا دیتے۔ تو جب ان کو پتہ چلتا کہ جی حضور کو تو پتہ چل گیا، جی ہم نے جو بات کی، آپ فرماتے تم نے یہ بات کی، تو وہ کہنے لگے کہ ایسا کرو، تم بلند آواز سے نہ بولا کرو، کافروں کو کہتے ایسا بولو کہ کہیں محمد کا رب سن نہ لے۔ محمد کا رب سن لے گا نا تو وہ اس کو بتا دے گا، اس لیے تم آہستہ باتیں کیا کرو، بلند آواز سے نہ کرو۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، یہ آیت نازل فرمائی کہ تم اونچا بولو یا آہستہ بولو، رب کو تو پتہ ہے۔ کیوں پتہ ہے؟ اِنَّهُ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ تم تو کہتے ہو نا آہستہ بولو، اب تمہاری وہ الفاظ زبان پر ابھی آئے نہیں، رب کو معلوم ہے۔ زبان پر الفاظ آئے نہیں اور رب کو معلوم ہے۔ کیوں کہ اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، کیا وہ نہیں جانتا جس نے تمہیں پیدا کیا؟ جس نے تمہیں پیدا کیا اس نے تمہارے اعمال کو پیدا کیا، تمہارے خیالات کو پیدا کیا، تمہارے ارادوں کو پیدا کیا، ہر چیز کا وہ خالق ہے۔ تو جو خالق ہے وَهُوَ اللطیف الخبیر، وہ تو لطیف، وہ تو خبر رکھنے والا ہے۔ ارے وہ خبر کیا رکھنے والا ہے، اس نے تو مخلوق ایسی پیدا فرمائی۔ سلیمان علیہ السلام کو دیکھو کہ 3 میل دور چیونٹی کی آواز سن لی۔ تم کتنا آہستہ بولو گے؟ چیونٹی تم اٹھا کر اپنے کان میں ڈالو، چیونٹی کو اٹھاؤ اپنے کان میں رکھو، اس کی آواز سن لو گے تم؟ ہاں جی، تو انسان کی آواز چاہے آہستہ بولے یا بلند آواز سے بولے تو پھر بھی آواز ہے نا۔ چیونٹی کی آواز جب تم کان میں چیونٹی رکھو اور نہیں سن سکتے، اور اللہ کا نبی جو ہے وہ 3 میل دور چیونٹی کی آواز کو سن لیتا ہے، تو اس کا خالق کتنی آوازیں کو سن لے گا؟ تو خالق کائنات جو ہے، جو سلیمان علیہ السلام کا رب ہے، وہ تو دلوں کے راز کو جانتا ہے۔ تم نہ بولو، دل میں سوچو، خیال کرو ایک بات کا، اس کو وہ بھی پتا ہے کہ تو کیا سوچ رہا ہے۔ ہاں جی، اس لیے تو فرمایا نا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ ہاں جی، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ، جو تم اپنے نفسوں میں، اپنے خیالات میں ظاہر کرو یا چھپاؤ، اپنے نفس میں جو خیالات میں ظاہر کرو یا چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ اس کا بھی حساب لے گا۔ تو کیسے حساب لے گا؟ یعنی اس کو پتہ ہے، اس نے یہ جو فرشتے بٹھائے نا کندھوں پر، یہ جب تمہارے خیالات کو سمجھتے ہیں، تمہارے ارادوں کو سمجھتے ہیں، تمہارے نفس کی باتوں کو سمجھتے ہیں، تو جس ذات نے پیدا کیا ہے، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، جس نے پیدا کیا وہ نہیں جانتا ہوگا؟ اب جو ہے اللہ کے خوف کی بات، ساری مخلوق میں حضرت جبریل امین اللہ کی کتنی بڑی مخلوق ہے۔
اللہ کا مقرب فرشتہ ہے، گناہوں سے پاک ہے، معصوم ہے، گناہ کوئی نہیں ہے، اور اللہ کی مخلوق ہے، فرشتوں کا سردار ہے۔ حضرت ابو عمران رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور کی خدمت میں جبریل آئے، ان کی آنکھیں تر تھیں آنسوؤں سے۔ حضور نے پوچھا، اے جبریل تو رو رہا ہے؟ عرض کی، یا اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے اللہ تعالی نے دوزخ کو پیدا کیا ہے نا، اس کے عذاب سے ڈر کر میری آنکھیں کبھی خشک نہیں ہوئی۔ کیوں کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں مجھ سے کوئی خدا نہ خواستہ نافرمانی ہو جائے تو میں جہنم کی آگ میں جاؤں گا، اس لیے میں ڈرتا ہوں۔ یہ جبریل کا حال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد پڑھتے تو تہجد کے وقت آپ کے سینے سے آواز آتی جیسے چولہے پر ہانڈی رکھتے ہیں نا، اور ہانڈی جو ہے جب اس کا پانی جو ہے جوش مارتا ہے تو اس جوش ہانڈی کی دیگ کی جوش کی جو آواز آتی ہے نا، آپ کے سینے سے اس طرح جوش کی آواز آتی تھی اللہ کے خوف سے۔ حالانکہ آپ بھی معصوم ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، لیکن جس کا جتنا مقام زیادہ ہوتا ہے نا، اتنا وہ اللہ کے ساتھ اللہ کا خوف زیادہ اس کے دل میں ہوتا ہے۔ تو تہجد کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صاحب تفسیر روح البیان نے یہ بات لکھی کہ آپ تہجد کے وقت ایسا آپ کے اللہ کے خوف سے آپ کے سینے سے آواز آتی جیسے کہ ہانڈی ابل رہی ہے اللہ کے خوف سے، اور جبریل جب آتے تو ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے کہ میں جب سے جہنم پیدا ہوئی ہے اس وقت سے میرا یہ حال ہو گیا۔ لیکن ایک ہم ہے، کبھی کوئی خیال نہیں اس بات کا۔ ہاں جی، ہمیں تو کبھی عذاب کی آیتیں سن کر بھی ہمیں ہماری طبیعت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کبھی کوئی خیال نہیں ہوتا۔ آگے فرمایا آیت نمبر 15، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تمہارے تابع کر دیا، زمین کو تمہارے تابع کر دیا۔ فامشوا فی مناکبہا، تم اس کے رستوں میں چلو، جس طرح مرضی جاؤ، زمین میں چلو، سارے رستے کھلے ہیں تمہارے لیے۔ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اس میں کہ جو زمین سے جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں اس سے رزق سے کھاؤ۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ زمین پر جو مرضی موج سے رہو، کھاؤ پیو، نعمتوں کو فائدہ اٹھاؤ، اسی زمین میں تم دفن ہوگے اور اسی زمین سے اٹھ کر پھر اللہ کی بارگاہ میں حساب کتاب کے لیے جاؤ گے۔ اب یہاں فرمایا رب تعالیٰ نے هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، رب تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو رام کیا، تابع کیا، ذلیل کیا۔ ذلیل کا مسئلہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب عرب لوگ جو تھے نا، وہ جب اونٹنی پر سوار ہوتے اور جو اونٹ ان کو سوار ہونے دیتا، اونٹ کے سوار ہونے کا طریقہ میں بتاتا ہوں کیا، میں اس لیے مثال دے رہا ہوں۔ کوئی بھی جانور وہ بیٹھتا نہیں ہے مالک کے سامنے کہ تو میرے اوپر سوار ہو جا۔ غور کریں، گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں تو گھوڑا بیٹھتا ہے، گدھے پر سوار ہوتے ہیں تو گدھا بیٹھتا ہے، بیل پر سوار ہوتے ہیں تو بیل بیٹھتا ہے، سڈے پر سوار ہوتے ہیں تو وہ بیٹھتا ہے، شیر پر سوار ہوتے ہیں وہ بیٹھتا ہے۔ کسی بھی جانور پر جب آپ سوار ہوتے ہیں وہ نہیں بیٹھتا، لیکن اونٹ ایسا ہے کہ جو سوار ہونے کے لیے وہ بیٹھتا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں، عرب کہتے ہیں ناقتن ذلیل یا ذلول، ناقتن ذلول، کہ اونٹنی جو ہے وہ ہماری تابع دار ہے، وہ اپنا کندھا
یہ مناکب جو ہے نا یہ کندھے کو کہتے ہیں، کندھے کو، یہ کندھا ہے نا اس کو مناکب کہتے ہیں عربی میں۔ تو کوئی بھی جانور اپنا کندھا نیچے نہیں کرتا تمہیں سوار کرنے کے لیے، لیکن اونٹ ایک ایسا جانور ہے جو اپنا کندھا نیچے کرتا ہے کہ تم اس پر سوار ہو جاؤ۔ آدمی یا گردن پر سوار ہوتا ہے جانور کی گردن پر، یا اس کی پشت پر سوار ہوتا ہے، لیکن اونٹ جو ہے وہ یا اپنا گھٹنا اوپر کرتا ہے یا وہ بیٹھتا ہے، تم اس پر سوار ہوتے ہو، پھر وہ کھڑا ہوتا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں عرب ناقۃ ذلول، کہ یہ اونٹنی جو ہے یہ ہماری تابع دار ہے۔ یہی اللہ، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے ذلول کیا، یعنی تابع کیا۔ کیسے تابع کیا؟ اس زمین کو رب تعالیٰ نے اس طرح بنایا، آپ اس پہ نہر کھودنا چاہیں کھود سکتے، ہاں، آپ اس میں کنواں کھودنا چاہیں کھود سکتے ہیں، آپ اس میں قبر کھودنا چاہیں کھود سکتے ہیں، آپ اس کے اندر دانہ ڈال کر کھیتی اگانا چاہیں اگا سکتے ہیں، آپ اس کے اندر مکان بنانا چاہیں، بلڈنگیں بنانی چاہیں، اس کے زیر زمین بنکر بنانا چاہیں، بیسمنٹ بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں، آپ سیر کے لیے جانا چاہیں گرمیوں میں سردیوں میں، آپ جہاں مرضی جانا چاہیں جا سکتے ہیں، آپ اس پہ لیٹنا چاہیں، سونا چاہیں، بیٹھنا چاہیں، جیسے آپ بیٹھیں بیٹھ سکتے ہیں۔ تو آپ کو کبھی زمین نے منع نہیں کیا کہ یہ کیا کر رہے ہو، میں آپ کا یہ بات پوری نہیں ہونے دوں، ہے نا؟ اگر رب تعالیٰ اس زمین کو ساری زمین سونے کی بنا دیتا، ساری زمین پتل کی بنا دیتا، ساری زمین تانبے کی بنا دیتا، تو آپ اس میں مکان بنا سکتے تھے، قبر بنا سکتے تھے، آپ اس پر چل سکتے، کیونکہ گرمیوں میں تانبا کتنا گرم ہو جاتا اور سردیوں میں کتنا ٹھنڈا ہو جاتا، آپ اس پر مکان نہیں بنا سکتے تھے، اس پر چل نہیں سکتے تھے، ہاں جی۔ اور پھر رب تعالیٰ نے اس زمین پر پہاڑ پیدا فرمائے، اگر ساری زمین پر پہاڑ ہی پہاڑ ہوتے تو آپ کیا پہاڑوں پر چل سکتے تھے؟ رب تعالیٰ نے زمین پر پہاڑ بنائے لیکن اس کے اندر درے بنائے، ہاں جی۔ آپ جائیں نا پہاڑوں، اب یہاں سے جائیں اس سرزمین پر جہاں پہاڑ ہیں، تو پہاڑ جو سارے پہاڑ اتنے اونچے نہیں ہیں کہ 2 میل 4 میل اونچے پہاڑ ہوں، ان کے اندر 2 پہاڑوں کے درمیان رستہ ہوگا جس کو درہ بولتے ہیں، ہاں جی۔ پہاڑوں میں جاؤ نا آپ تو پہاڑوں کے درمیان رستہ ہے، چھوٹا رستہ ہے یا بڑا رستہ ہے، تو پہاڑوں کے درمیان رستہ ہے۔ تو یہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تمہارے تابع کیا، فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، تم ان کے کندھوں کے ساتھ، جیسے اونٹ اپنا کندھا چھپا نیچے کرتا ہے اور تم اس اونٹ پر سوار ہوتے ہو، اسی طرح تم اس کے رستے بنے ہوئے ہیں، چاہے پہاڑی زمین ہو یا جس قسم کی مرضی زمین ہو، تم وہاں جو ہے نا وہاں چل سکتے ہو، تمہیں کوئی روکتا نہیں ہے۔ اگر ساری زمین جو ہے نا وہ کیچڑ ہوتا، دلدل ہوتی ساری زمین، بیٹھ سکتے تھے تم، مکان بنا سکتے تھے، ساری پتل ہوتی، لوہا ہوتا تو تم بیٹھ سکتے تھے یا کچھ بنا سکتے تھے، ہاں جی۔ اس نے کیسی زمین بنائی، اگرچہ یہ گول ہے، انڈے کی طرح ہے، بالکل گول نہیں، انڈے کی طرح زمین ہے، لیکن آپ اس پر بیٹھتے ہو تو کبھی آپ گرتے نہیں ہو، کہ یہ یعنی پوری زمین انڈے کی طرح ہے نا، تو آپ جتنا مرضی بیٹھ جائیں، لیٹ جائیں۔ قرآن مجید میں کئی ایک مقام پر جو آیا، سورہ نبا میں اور مقامات پر آیا، زمین کی تعریف آئی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو تمہارے لیے بنایا کہ تم سکون کے ساتھ بیٹھتے ہو، نہیں بیٹھتے سکون کے ساتھ، کوئی گرتا نہیں ہے، جب بیٹھتے ہو، سوتے ہو، لیٹتے ہو، تو یہ اللہ کی نعمت ہے۔ فرمایا کہ زمین کو اللہ نے تمہارے تابع کر دیا، تم چلتے ہو، اس میں مکان بناتے ہو، کتنے خوبصورت مکان بناتے ہو، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور تم اس کے اندر گندم بو کر یا جو بو کر یا اس کے اندر باقی جو فصلیں ہیں وہ تیار کر کے کھانا تیار کرتے ہو، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ،
اس کے رزق کے کھاتے ہو، اس کے رزق جو گندم سے کا نکلتا ہے یا زمین سے نکلتا ہے. اب زمین سے کیا نکلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا فرمایا تو زمین کو اس سے پہلے پیدا فرمایا، اور جب انسان کو پیدا فرمایا، جب تک انسان رب کا گناہ نہیں کرتا تھا، کوئی درخت ایسا پیدا نہیں ہوا جس کے اوپر کانٹے ہوتے تھے. بغیر کانٹوں کے درخت ہوتے تھے، اور کوئی درخت ایسا نہیں تھا جو بغیر پھل کے ہو. ہر درخت پر پھل ہوتے تھے. جو انسان گناہ کرتا گیا، کانٹے دار درخت پیدا ہوتے گئے. جو انسان گناہ کرتا گیا، کڑوے اور کھٹے اور پھیکے پھل پیدا ہوتے گئے. اس سے پہلے یہ پھل سارے میٹھے ہوتے تھے. لیکن اس رب تعالیٰ نے اس کی قدرت کا مظاہرہ دیکھو کہ اس نے انسان کو پیدا فرمایا اور فرمایا کلوا من رزقہ، یہ رزق جو ہم نے پیدا کیا نا زمین سے، یہ کھاؤ. اس رزق کو اب جتنی انسان کے جسم میں بیماریاں ہیں ان کا علاج رب نے ڈاکٹروں کے پاس نہیں رکھا، زمین کی اس چیز میں رکھا ہے. آپ روز سنتے ہو، کل میں بھی سن رہا تھا، روز سنتے ہو تم کہ جی وہ شروع ہوا لیمو سے. ہاں جی، لیمو کھاؤ اور آپ کے اندر وائٹامن سی آ جائے گی، آپ کا نزلہ ختم ہو جائے گا، آپ کا فلاں ختم ہو جائے گا. اس کے بعد وہ آیا مالٹے کی طرف، اس میں وائٹامن سی ہے، یہ کھاؤ. پھر آیا وہ جو انناس، کیا بولتے ہیں اس کو، پائن ایپل، وہ کھاؤ، اس کے اندر یہ چیز ہے. پھر اس نے سیب بتایا کہ چھلکے سمیت کھاؤ. پھر انہوں نے کہا کیلا جو ہے وہ کھاؤ، ایک کیلا کھاؤ تو آپ کو اس کا یہ فائدہ ہوگا. پھر اسٹرابیری کھاؤ، بلیک بیری کھاؤ. پھر انہوں نے کہا کہ دوسری کون بیری ہوتی ہے وہ کھاؤ. یعنی 12 پھل اس نے بتایا ایک ڈاکٹر نے. تو اب مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، اب میں اس میں قدم نہیں رکھنا چاہتا جو میرا سبجیکٹ نہیں ہے. لیکن آپ سنتے ہو کہ یہ پھل کھاؤ اس میں کیلشیم ہے، یہ پھل کھاؤ اس میں پوٹیشیم ہے، یہ کھاؤ اس میں سوڈیم ہے، یہ کھاؤ اس میں آئرن ہے، یہ کھاؤ اس میں وائٹامن اے ہے، یہ کھاؤ اس میں وائٹامن بی ہے، یہ کھاؤ اس میں وائٹامن سی ہے، یہ کھاؤ اس میں وائٹامن ڈی ہے، یہ کھاؤ اس میں وائٹامن ای ہے. اس سے بال لمبے ہوتے ہیں، بڑے بال نرم ہو جاتے ہیں. یہ کھاؤ تو تمہارا شوگر تمہاری لو ہو جائے گی. یہ کھاؤ تو تمہارے ہارٹ کا پرابلم نہیں ہوگا. یہ کھاؤ تو تمہاری جڑی ہے نا جو ہے آرٹری وہ کلیئر ہو جائے گی. ہاں جی، یہ کھاؤ تو تمہارے گاجر کھاؤ تو تمہاری نظر ٹھیک ہو جائے گی. ہاں جی، یہ کھاؤ گے تو تمہارا برین ٹھیک رہے گا. یہ سارے پھلوں کی ہے نا ڈاکٹر صاحب، ہے یا نہیں؟ ہے نا جی. تو رب نے کیا فرمایا، یہ زمین ہم نے تمہارے تابع کر دی ہے، اس میں چلو، اس کا فائدہ اٹھاؤ اور اس کا رزق کھاؤ. رزق کھاؤ. اب انسان اگر سوچے، لیٹ سے کہ نبی کریم علیہ السلام کی جو آپ کی ہے نا علاج کی جو حدیثیں ہیں، ہاں جی، کہ آپ نے فرمایا کہ جو چیزیں آپ نے استعمال فرمائی ہیں ان میں میتھی ہے نا، کتنی کام کی چیز ہے. اسی طرح جو سبزیاں ہیں، جو حدیث پاک بخاری مسلم ترمذی آپ پڑھیں، ہاں جی، تو فرمایا کہ یہ سونے کے برابر بھی مل جانا آپ کو تو لے کر کھاؤ. ہاں جی، آپ وہ جو کتاب ہے نا آپ کی جو ڈاکٹر غزنوی نے لکھی ہیں 5-6 جلدیں اس کی طب کی جو ہے، اس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جو آپ چیزیں کھاتے تھے دیسی، اس کے سارے کے فوائد بتائے انہوں نے. یہ ساری زمین سے نکلنے والی ہے. اگر آدمی صحیح طرح استعمال کرے کھانے پینے کی چیز تو بیمار ہوئے ہی نہیں، اور بیمار ہو جائے تو اس کو انہی چیزوں میں صحت آ جائے. ہاں جی،
تو یہ کتنی ہر چیز، یعنی آپ دیکھتے ہو آج کے دور میں دیکھتے ہو کہ ڈاکٹر کیا کیا بتاتے ہیں کہ یہ جو ہے فلانا پھل جو ہے اس کے اندر 300 بیماریوں کا علاج ہے، اور بالکل اس کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، بالکل اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی، لوگ سمجھتے تھے. ہاں جی، یا یہ والتین والزیتون، یہ جو قسم اٹھائی رب تعالیٰ نے، تین جو ہے ہاں جی اس کو فگ اور زیتون جو ہے، اس کے اندر 70 بیماریوں کا علاج اس ایک فگ کے اندر ہے، 70 کا زیتون کے اندر ہے. اب وہ 70 کون کون سی ہوگی؟ ہاں جی، تو یہی فرمایا نا، رب تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے تابع کر دیا، تابع کر دیا. آپ نہریں کھودو، مکان بناؤ، رہائش رکھو، اس کے اندر سبزی پیدا کرو، اس میں اناج پیدا کرو. ہاں جی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قوم کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا تم کون ہو؟ کہنے لگے اسی رب کے توکل پر بیٹھنے والے. آپ نے فرمایا رب کے توکل پر نہیں بیٹھنے والے، تم لیزی ہو. ہاں جی، رب نے تمہیں ایسے نہیں پیدا کیا، تم دانہ ڈالو زمین میں، محنت کرو اور پھر رب پر توکل کرو. دانہ ڈال کر، پانی لگا کر، گوڈی لگا کر، یعنی پہلے اس بیج ڈالو، محنت کرو، پھر توکل کر کے بیٹھو تو رب اس سے فصلیں اگائے گا، تم کھاؤ. ایسے ہاتھ پر ہاتھ باندھ کر بیٹھ جاؤ، ہاں جی، تو کوئی آگے تمہارے منہ میں لقمہ ڈالے گا، یہ لیزی پن ہے، یہ توکل نہیں ہے. اور فرمایا رب نے تمہیں زمین دی ہے. دوسری حدیث جو ہے فرمایا کہ جب تم رب پر توکل کرو گے تو جیسے پرندے گھونسلے سے نکلتے ہیں تو بھوکے نکلتے ہیں، شام کو گھر جاتے ہیں تو ان کا پیٹ دانوں سے، غذا سے بھرا ہوا ہوتا ہے، تو وہ بھی گھر سے نکلتے ہیں نا باہر. یہ تو نہیں کہتے کہ گھر میں بیٹھے ہو تو ان کو کوئی آ کر کھلائے پلائے، ان کو گھر سے نکلتے ہیں، وہ چگتے ہیں، دنیا میں پھرتے ہیں، کھا پی کے پھر گھر جاتے ہیں. تو تم بھی تھوڑی محنت کرو، گھر سے نکلو، ہاتھ پہ ہلاؤ، پھر رب پر توکل کرو. تو یہ فرمایا کہ رب تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے رام کیا، یعنی تابع کر دیا. اس میں چلو، اس کے کندھوں پر چلو. کندھے اس لیے کہا کہ جیسے پہاڑ اونچے ہوتے ہیں نا، آدمی کا کندھا اونچا ہوتا ہے، پہاڑ بھی اونچے ہیں، لیکن اس رب نے اس کے اندر رستے بنائے ہیں، درے بنائے ہیں، رستے بنائے ہیں، تم ان سے گزرو. ہاں جی، جاؤ زمین میں پھرو اور اس کے رزق سے کھاؤ، جو زمین سے نکلتا ہے اس سے کھاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو. اور یاد رکھو اسی زمین میں تم نے دفن ہونا ہے، اسی زمین سے نکل کر جزا و سزا کے لیے تم نے اللہ کی بارگاہ میں وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اسی کی طرف جانا ہے. پھر اصل مسئلہ یہ ہے کہ کھا پی کے غافل نہ ہو جاؤ. یہ یاد رکھو کہ تم اس ذات کی بارگاہ میں جا کر تم نے حاضر ہونا ہے اور تم سے حساب کتاب ہونا ہے. یہ تھا مختصر سا ہمارا ترجمہ جو ہم نے ذکر کیا. رب تعالیٰ جل شانہ قبول فرمائے.